السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے فضائل و مناقب والی احادیث پارٹ 1۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکوں گا، چنانچہ گھر سے نکلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے جا ملے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، یا فرمایا کل وہ شخص جھنڈا لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، یا فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح نصیب کرے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے، حالانکہ ان کے آنے کی توقع نہیں تھی۔ لوگوں نے کہا، یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عنایت فرمائی۔ حدیث نمبر 2۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، لیکن اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ البتہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان سے اس کا تذکرہ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے۔ میں نے بستر سے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا، اپنی جگہ لیٹے رہو۔ اس کے بعد آپ ہمارے دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھ سے جو مطالبہ کیا ہے، میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ جب تم سونے کے لیے اپنے بستروں پر لیٹنے لگو تو 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے کسی بھی خادم سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تم اس امر پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے قائم مقام ہو جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عراق والوں سے فرمایا، جس طرح تم پہلے فیصلے کیا کرتے تھے اسی طرح فیصلے کرتے رہو، کیونکہ میں اختلاف کو پسند نہیں کرتا ہوں، تاکہ لوگ اتفاق سے رہیں، یا میں بھی اس دنیا سے اپنے ساتھیوں
یعنی صدیق و فاروق رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح چلا جاؤ۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بیماری کے موقع پر اپنے پاس بلایا جس میں آپ نے وفات پائی۔ آپ نے ان سے کوئی خفیہ بات کی تو وہ رونے لگی، پھر آپ نے انہیں بلایا اور ان سے کوئی آہستہ بات کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ بات کی تھی کہ آپ اس بیماری میں وفات پا جائیں گے، تو میں اس پر رونے لگی۔ پھر آپ نے مجھ سے آہستہ گفتگو فرمائی کہ آپ کے اہل بیت میں سے میں سب سے پہلے آپ سے ملاقات کروں گی، تو میں اس پر ہنس پڑی۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔